اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال آخر، یہ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے، شاعر نے کسی معاملے میں اپنی قوم سے مدد طلب کی، لیکن اس کی قوم نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ شاعر اپنے مقصود اور مطلوب کے حصول میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد اس نے یہ اشعار کہتا ہے وَكَمْ دَهَمَتْنِي مِنْ خُطُوبٍ مُلِمَّةٍ صَبَرْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ لَمْ أَتَخَشَّعِ۔ دہم یدہم دہمن، کسی چیز کا، کسی مصیبت کا اچانک آ جانا۔ خطب یا خطبن کی جمع ہے، مصیبت ملمہ نازل ہونے والی۔ تخشع کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، تفاعل سے۔ اور کتنی ہی بڑی بڑی مصیبتیں اچانک مجھ پر آ پڑی، میں نے ان پر صبر کیا اور پھر ڈرا بھی نہیں۔ فَأَدْرَكْتُ سَعْرِي وَالَّذِي قَدْ فَعَلْتُمُ قَلَائِدُ فِي عَنَاقِكُمْ لَمْ تُقَطَّعِي۔ ادرکا یدرکو، ادراک پا لینا، سعر کا معنی بدلہ، انتقام۔ والذی قد فعلتم قلائد، قلائد یہ قلادہ کی جمع ہے۔ لم تقطعی، جو کٹتی نہیں ہے، معنی ہے میں نے تو اپنا انتقام لے لیا اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہاری گردنوں میں ذلت و رسوائی کے ایسے ہار ہیں جو کبھی ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ وقال عویف القوافی، عویف قوافی نے کہا، عویف بن معاویہ بن عقبہ شاعر کا نام ہے، یہ اموی دور کا شاعر ہے اور اسلامی شاعر ہے۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ اس کی بہن وعینہ بن اسما بن خارجہ کی بیوی تھی۔ جب وعینہ نے اسے طلاق دی تو عویف قوافی اس پر ناراض ہوئے، پھر کسی وجہ سے حجاج نے وعینہ کو گرفتار کر لیا۔ جب عویف قوافی کو گرفتاری کا علم ہوا تو اس نے حسرت و افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشعار کہتا ہے ذهب الرقاد فما يحس رقاد مما شجاك ونامت العواد۔ رقاد کا معنی ہوتا ہے نیند، شجا یشجو شجون، اس کا معنی ہوتا ہے غم زدہ کرنا۔ العواد عائد کی جمع عیادت کرنے والا۔ کہتا ہے میری رات کی نیند اڑ گئی اور نیند کا احساس تک نہ رہا اس خبر کی وجہ سے جس نے تجھے غم زدہ کر دیا اور عیادت کرنے والے سو گئے، یعنی تو غم میں مبتلا رہا اور عیادت کرنے والے راتوں میں سو گئے۔ خبر اتانی من وعینہ موجع کادت علیہ تصدع الاکباد۔ موجع کا معنی ہوتا ہے دردناک، تصدع کا معنی ہوتا ہے پھٹ جانا، الاکباد یہ کبد کی جمع ہے، اس کا معنی جگر۔ وعینہ کے بارے میں مجھے ایسی دردناک خبر معلوم ہوئی، پہنچی کہ قریب تھا کہ اس سے جگر پارا پارا ہو جائے۔ بلغ النفوس بلاؤہ فکأننا موتا وفینا الروح والاجساد۔ بلا کا معنی ہوتا ہے شدت، تکلیف، پریشانی۔ موتا یہ میت کی جمع ہے۔ روح والاجساد، روح اور اجساد، روح اور جسم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر روح سے مراد خون ہو۔ معنی ہے اس کی سختی جانوں کو پہنچی تو مردوں کی طرح ہو گئے۔ فَكَأَنَّنَا مَوْتَى، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم مردے ہو گئے ہوں۔
حالانکہ ہم میں روح اور خون موجود ہے، یا روح اور جسم موجود ہیں، یعنی ہم زندہ ہو کر بھی مردہ لگنے لگے، اتنی پس مردگی ہو گئی۔ یرجون عثرۃ جدنا ولو انہم لا يدفعون بنا المکارہ بعد۔ عثرہ کا معنی ہوتا ہے پھسلن، لغزش۔ جد کا معنی ہوتا ہے یہاں پر نصیبہ۔ وہ ہماری نصیبہ اور خوشبختی، شان و شوکت ختم ہونے کے متمنی ہے، آرزو رکھتے ہیں۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ذریعے مکارے یعنی مصیبتوں کو نہ دور کریں تو ہلاک ہو جائیں۔ بادہ یبیدو اس کا معنی ہوتا ہے برباد ہونا، ہلاک ہونا۔ مکارے یہ مکرہن کی جمع ہے، یا مکرہن کی جمع ہے۔ لما اتانی من عینۃ انہ امسى علیہ تظاہر الاقیاد۔ جب مجھے وعینہ کے بارے میں معلوم ہوا، وعینہ کے بارے میں مجھے جب خبر پہنچی کہ وہ تہ بتہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، امسى علیہ اس پر ہو گئی ہیں تظاہر الاقیاد، بیڑیوں کا تہ بتہ، یعنی تہ بتہ بیڑیاں اس پر پڑی ہوئی ہیں، وہ تہ بتہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب یہ خبر مجھ تک پہنچی، نخلت لہو نفس نصیحۃ انہ عند الشدائد تذہب الاحقاد۔ نخلا اس کا معنی ہوتا خالص کر دینا، تو میری جان نے اس کے لیے خیر خواہی کو خالص کر دیا، نصیحت کو خالص کر دیا۔ نصیحت بے معنی خیر خواہی، خالص کر دیا، کیونکہ تکالیف کے وقت کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہن کو طلاق دی تو اس کی وجہ سے دل میں کینہ تو ہے، لیکن جب اس کو تکلیف پہنچی ہے تو میرے دل کا کینہ ختم ہو گیا، اور اس کے لیے خیر خواہی کے لیے میرا سینے میں جذبہ ابھر گیا۔ وَذَكَرْتُ أَيُّ فَتًى يَسُدُّ مَكَانَهُ بِالرِّفْدِ حِينَ تَقَاصَرَ الْأَرْفَادُ۔ سد المکان، مکان کا بھرنا یعنی قائم مقام ہونا۔ الرفد کا معنی ہوتا ہے عطیہ، جود و سخا۔ تقاصر الارفاد یہ رفد کی جمع ہے، ارفاد، جس وقت کی عطیہ، جود و سخا اور مددیں کم ہو جائیں۔ کہہ رہا ہے میں نے یاد کیا کہ کون سا نوجوان مدد کرنے میں اس کے قائم مقام ہوگا جب مددیں اور امدادیں کم پڑ جائیں۔ امن یہین لنا کرائم مالہ ولنا اذا عدنا الیہ معاد۔ یا کون ہے جو ہمارے لیے اپنے عمدہ مال خرچ کرے، اور کون ہے کہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو وہ ہمیں نفع دے یا ہمارے لیے ماوا و ملجا بنے۔ کوئی نہیں ہے، اور یہ شخص ایسا تھا۔ وقال بشر بن المغیرہ، بشر بن مغیرہ نے کہا، شاعر کا نام بشر بن مغیرہ بن محلب بن ابی صفرہ ہے، اور یہ بھی اسلامی شاعر ہیں۔ اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ شاعر کا چچا محلب خراسان اور سرجستان کا امیر تھا، اور شاعر کا باپ مغیرہ اور اس کا چچا زاد بھائی یزید ابن محلب کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ شاعر نے ان سے اپنے لیے منصب طلب کیا تو ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ عدم توجہ کا شکار ہونے کے بعد شاعر نے شکوہ کرتے ہوئے یہ اشعار کہے تھے۔ کہتا ہے جفان الامیر والمغیرۃ قد جفا وامسى یزید لی قد ازور جانبہ۔ امیر نے مجھ پر ظلم کیا اور مغیرہ نے بھی ظلم کیا، اور یزید نے بھی مجھ سے پہلو تہی اختیار کی۔ ازورہ منحرف ہونا، اس کا پہلو منحرف ہو گیا، پہلو تہی اس نے اختیار کی۔
وَكُلُّهُمْ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْنِهِ وَشِبْعُ الْفَتَى لُومٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهُ۔ ان سب نے اپنے پیٹوں کو بھر لیا، شکم سیری حاصل کر لی۔ ان سب نے شکم سیری کر لی، اور نوجوان کا شکم سیر ہونا یہ ننگوعار اور ملامت ہے جبکہ اس کا ساتھی بھوکا ہو۔ اذا جاع صاحبہ، جب اس کا ساتھی بھوکا ہو۔ فیا عم مہلا واتخذنی لنوبۃ تنوب فإن الدہر جم عجائب۔ اے چچا، یا عمی، اے میرے چچا، مہلن نرمی برتیے، اس میں فعل ہے مہلن، نرمی برتیے، رحم کھا لیجئے، واتخذنی لنوبۃ، اور نوبہ کا معنی ہوتا ہے آنے والی مصیبت، اور مجھے آنے والی مصیبت کے لیے تیار کر لیجئے، تنوبو جو بعد میں آئے۔ فإن الدہر جم عجائب، کیونکہ بے شک زمانے کے حوادث بہت زیادہ ہیں۔ جمن کا معنی ہوتا ہے کثیر، جمع ہے اس کی جمام۔ ایسے ہی عجائب یہ عجیبہ کی جمع ہے۔ ایسی جمن کی جمع جمام، ویسے ہی جمم بھی آتی ہے۔ انا السیف الا ان للسیف نبغۃ ومثلی لا تنوب علیک مضارب۔ کہہ رہا ہے کہ میں ایک تلوار ہوں۔ انا السیف تشبیہ ہے، تشبیہ بلیغ، وجہ شب وغیرہ حذف کر دیے۔ انا السیف، میں ایک تلوار ہوں۔ ہاں تلوار تو ہوں، لیکن لوہے کی تلوار اور مجھ میں فرق ہے۔ کیسے؟ کہہ رہا ہے الا ان للسیف نبوہ، مگر یہ کہ لوہے کی تلوار کے لیے خطا ہوتی ہے۔ نبوتن کا معنی خطا کرنا، لوہے کی تلوار کے لیے خطا ہوتی ہے۔ ومثلی لا تنوب علیک مضارب، اور مجھ جیسے انسان تیرے اوپر بالکل اس کی ضرب خطا نہیں کرے گی۔ میں تلوار ہوں، مگر تلوار خطا کرتی ہے، لیکن مجھ جیسی تلوار کی ضربیں تجھ سے خیانت نہیں کریں گی، خطا نہیں کریں گی۔ وقال بعض بنی عبد الشمس من فقعس یا ایھا الراکبان سائران معه قولا لسنبس فلتقطف قوافیہا۔ اے ایک ساتھ چلنے والے دو سواروں، بنو سنبس سے کہہ دو کہ اپنے اشعار روک لیں۔ قوافی قافیہ بولا ہے، جز بولا ہے، کل مراد ہے۔ فلتقطف، قطفہ کا معنی ہوتا ہے روک لینا، چن لینا۔ انی امرؤ مکرم النفس ومتعد من ان اقازعها حتی اجازیہا۔ مکرم النفس معنی ہوگا نفس کو دور کرنا، اور نفس کو برائیوں سے دور کر کے عزت دینا۔ ومتعد، اتعادہ کا معنی ہوتا ہے سنجیدہ ہونا۔ قازعها، قازع یقازع، اس کا معنی ہوتا ہے فحش گوئی کرنا۔ اجاسی، جاسا یجازی، مجاسات، اس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا۔ کہہ رہا ہے بے شک میں صبر و تحمل والا انسان ہوں، اپنے نفس کو اس سے دور رکھتا ہوں کہ اسے فحش گوئی کے لیے استعمال کر کے بدلہ چکا دوں۔ لما رأوها من الاجزاء طالعة شعثا فوارسها شعثا نواصيها۔ جب بنو سنبس نے گھوڑوں کو وادیوں کی موڑوں سے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، طالعتاً ظاہر ہوتے ہوئے، الاجزاء یہ جزعن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وادی کی موڑ۔ جب بنو سنبس نے گھوڑوں کو وادیوں کی موڑوں سے ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا، اس حال میں کہ ان کے شہ سواروں کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور پیشانیاں پراگندہ ہیں۔ شعثاً پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہونا۔ لاذت ہنالک بالاشعاف عالمة ان قد اطاعت باللیل امر غاویہا۔
تو انہوں نے اسی وقت پہاڑی چوٹیوں میں پناہ لے لی، پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لے لی، یہ جانتے ہوئے عالمتاً، یہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے گمراہ سردار کی اطاعت کی ہے، قد اطاعت بلیل، کہ انہوں نے رات میں اطاعت کی ہے، امر غافیہا، رات میں گمراہ کرنے والے سردار کی۔ تو اشعاف یہ شعفن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہاڑ کی چوٹی۔ وقال آخر فی ابن لہو، ایک دوسرے شاعر نے اپنے پر باندی کا بیٹا مراد ہے، ایک دوسرے نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہا، شاعر کا بیٹا ہندوج شاعر کی لونڈی سے تھا اور اس کا کنیز اور اس کی باندی کا بیٹا تھا، اور اس کی بیوی اسے اذیت دیتی تھی، تو اسے خطاب کرتے ہوئے ہندوج کی تعریف میں شاعر نے یہ اشعار کہے تھے۔ کہہ رہا ہے لا تعزلی فی ہندوج ان ہندوجن ولیس عفرین لدی سواء، اے بیوی ہندوج کے بارے میں مجھے تو ملامت نہ کیا کر، بے شک ہندوج اور عفرین باتی کا شیر میرے نزدیک کے برابر ہیں، کیونکہ وہ نہایت ہی بہادر بیٹا ہے۔ حمیت علی الاوہار اطہار امہ وبعض الرجال المدعین غصاء، میں نے اس کی ماں کے طہروں کی زانیوں سے حفاظت کی ہے، الاوہار عاہر کی جمع زانی، اطہار امہ اس کے ماں کے طہروں کی، چونکہ پاکیزگی کے دنوں ہی میں وطی کرتے ہیں اس لیے اس نے طہر کا خاص کر ذکر کیا ہے۔ میں نے زانیوں سے اس کے ماں کے طہروں کی حفاظت کی ہے، تو اس کے پاس کوئی زانی نہیں آیا۔ وہ بعض الرجال المدعین غصاء، اور بعض لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ بیکار ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی اور کی اولاد ہے، یہ ان کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ غصہ کا معنی ہوتا ہے کوڑا کرکٹ اور پتے تنکے وغیرہ، بیکار کے لیے اس کا استعمال ہو جاتا ہے۔ فجاءت به سبط البنان كأنما امامته بین الرجال اللواء، سبط البنان کا معنی ہوتا ہے طویل القامت، بنان ویسے انگلیوں کے پور کو کہتے ہیں، معنی ہے تو اس کی ماں نے اسے طویل القامت جنا، گویا کہ اس کا امامہ لوگوں کے درمیان جھنڈا ہے، یعنی اتنا طویل القامت ہے، اتنا دراز ہے کہ لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہو جائے تو اس کا امامہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کہیں پر جھنڈا پھہرا دیا گیا ہو، بڑا لمبا ہے۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، ایک دوسرے شاعر نے بھی اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیا رأیت رباطا حین تم شبابہ وول شبابی لیس فی برہ عتب، میں نے رباط کو دیکھا جب اس کی جوانی مکمل ہوئی، حین تم شبابہ، جب اس کی جوانی مکمل ہوئی، اور میری جوانی نے پیٹھ پھیر لی، وول شبابی، میری جوانی نے پیٹھ پھیر لی یعنی مجھ پر بڑھاپا آ گیا، تو میں نے اپنے بیٹا رباط کو دیکھا، لیس فی برہ عتب، کہ اس کی فرما برداری میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہے۔ عتبن کا معنی کمی، بر کا معنی فرما برداری اور اطاعت۔ اذا کان اولاد الرجال حساسة فانت الحلال الحلب البارد العذب، کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں کی اولاد درد دل کا باعث ہو جائیں، حساسہ درد دل، خراش دل، لوگوں کی اولادیں جب خراش دل بن جائیں، درد دل کا باعث بن جائیں، تو اے میرے بیٹے انت الحلال الحلو والبارد العذب، تو ٹھنڈا، میٹھا، شیریں، اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، یعنی ایسے وقت میں تو میرے دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ سب تشبیہیں ہیں اور اس میں یہ تشبیہ بلیغ ہیں۔ لنا جانب منہ دمیس وجانب اذا رامہ الاعداء ممتنع صعب، ہمارے لیے اس کا ایک نرم پہلو ہے، لنا جانب منہ دمیس، دمیس کا معنی نرم، وجانب ممتنع صعب، اور ایک ہے اس کا دوسرا مشکل اور
سختی والا پہلو بھی ہے۔ کب ہے وہ سختی والا پہلو؟ اذا رامہ الاعداء، جب دشمن اس کا قصد کرے، یعنی وہ ہمارے لیے نہایت نرم پہلو ہے اور دشمنوں کے لیے نہایت سخت پہلو ہے۔ دمیس نرم مزاج، خوش اخلاق، جمع دماس۔ وَتَأْخُذُهُ عِنْدَ الْمَكَارِمِ حِسَّةٌ كَمَا اهْتَزَّ تَحْتَ الْبَارِحِ الْغُصْنُ الرَّطْبُ، اور اچھے کارناموں کے وقت خوشی و شادمانی اسے اس طرح جھماتی ہے جیسے کہ تر ٹہنی گرم ہوا میں ہلتی ہے، یعنی وہ مکارم و اخلاق اور اچھے کارناموں کے وقت وہ خوش ہوتا ہے جیسے کہ تیز لو اور گرم ہوا میں ٹہنی ہلتی ہے، تر و تازہ ٹہنی ہلتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ بھی اچھائیوں سے خوش ہوتا ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اس طرح سے اپنے بیٹے کی اس نے تعریف پیش کی ہے۔